لہجے پہ لہجے. اور سر آپ کہہ رہے ہیں جس کا جہاں جی میں آئے چلا جائے, وہی جملہ کہا جو بابا نے کہا تھا, پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, حسین کے پاس ہے, اکیلا لڑے گا. سبحان اللہ, سبحان سبحان اللہ. کیونکہ حق پر ہے حسین. بے شک حسین حق پر ہے, اکیلا لڑے. لیکن کیا کہنے ان حسینیوں کے, رائے کا راجہ غور کیجیے, کیا کہنے ان حسینیوں کے. جب چراغ روشن کیا نا تو تلوار گردن پر تھی. مولا ہم گردن مار لیں گے لیکن آگ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. محسوس کریے, آگ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یعنی کیا مطلب, کہ ایک طرف جنت کھڑی ہو جائے اور ایک طرف آپ کھڑے ہو جائیں. جملے کو غور کیجیے گا اور لوہے دل پر نقش کر لیجیے. ایک طرف جنت اور ایک طرف آپ کھڑے ہو جائیں. اور مولا آپ ہم سے کہہ دیں, مولا آپ ہم سے کہہ دیں کہ سب جنت میں چلے جاؤ. نہیں جائیں. بے شک محسوس کیا, جتنے ہیں سب جنت میں جائیں گے, لیکن مولا ہمیں جنت نہیں چاہیے. ایک طرف جنت ہو ایک طرف حسین ہو, آپ کہتے گارنٹی لے لیں جنت کی, لیکن مولا ہمیں جنت نہیں, جنت کا سردار. بابا 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 سبحان اللہ, سبحان اللہ. بابا 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 اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بابا بابا ہمیں جنت نہیں چاہیے. کیا چاہیے, جنت کا سردار چاہیے. اچھا وہی دیکھیں کبھی کبھی ہوتا ہے, محسوس کریے, ہمارے میں اور ان کے میں فرق یہ ہے کہ ان کا والا جو پہلی بات کہتا ہے دوسرا کاٹ دیتا ہے. وہی سے سمجھ لیجیے, بھائی جو پہلا کہے گا دوسرا کاٹ دیتا ہے. یہ سلسلہ باطل ہوتا ہے, لیکن خدا کے قسم جو پہلے نے کہا وہی دوسرے نے کہا, وہی تیسرے نے کہا, وہی چوتھے نے کہا, جب سلسلہ شروع سے آخر تک ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حق ہے, محسوس کیجیے. کیا کہا, اچھا یہ تو بہت سے لوگ دامن جھاڑ لیتے, حضور وہ تو امام تھے کہہ سکتے تھے, ان کے اوپر کچھ عطا تھی خدا کی, یہ اچھا وہ تھا دنیا بھر کی بات ہے. یہ تو کہہ سکتے امام کہہ سکتے ہم لوگ. اچھا وہ تو امام تھے, معصوم تھے, لیکن آئیے اسی دور کا میں غیر معصوم دکھا دوں آپ کو. امام خمینی سے کیا کہا, بھائی رات میں تھے خمینی, کیا کہا آپ ترکی چلے جائیے, ترکی نے منع کر دیا. کویت چلے جائیے, کویت نے منع کر دیا. ہاں ادھر چلے جائیے, فلاں چلے جائیے, منع کر دیا. کسی نے کہا خمینی پیچھے ہٹ جائیے, اپنے قدم کو پیچھے کھینچ لیجیے, مان کیوں نہیں جاتے. وہی جملہ کہا تو حیدر کرار نے کہا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جملہ کہا جو حسین ابن علی نے کہا تھا, تب پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, خمینی غلام علی ہے, اکیلا لڑے گا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ. واہ واہ. ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے, سرکار وہ تو ایران میں وہ امام رضا کا روضہ ہے, وہ سید بھی تھے الگ, جناب فاطمہ زہرا کو عطا آ گئی ہوگی جی, یہ بات کہہ دیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. معصوم تو نہیں تھے لیکن سید تھے, نسل فاطمہ سے تھے. سرکار امام رضا کا روضہ بھی ہے, کچھ عطا ہو گئی ہوگی. ہم تو یہاں رہتے ہیں, ہم یہ سب کہاں کر پائیں گے. تو سرکار ٹھیک ہے وہ سید تھے, سب کچھ ہے. آئیے میں ایک ایسی شخصیت کو بتا دوں کہ جو افریقہ میں رہتا ہے, جسے شیخ زقزقی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بابا بابا نہ وہ سید ہے, سید اور شیخ نہیں دیکھا جاتا, یہ دیکھا جاتا ہے کہ کردار کتنا والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بابا بابا سبحان اللہ. اچھے لڑکے مارے گئے, کل پیچھے ہٹ جاؤ. وہی جملہ کہا جو علی نے کہا تھا, وہی جملہ کہا جو حسین نے کہا تھا, میں علی کے سلمان کے قدموں کا ساتھ ہوں, پوری دنیا ایک طرف ہے, سب تک ہی اکیلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بابا بابا اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ. بابا بابا یہ کون ہے, اور کیجئے, یہی تو دور ہے. بے شک, آپ دور سے جنگ جمل میں میں ذکر کر رہا تھا, محسوس کریے.
जंग जमल में एक साहिबा थी, वो जो है हमारी न थी, और मौला अली जंग से माबैन मोहम्मद हनफिया मुकाबला करके वापस लौटे थे और वो जंग को अबूर नहीं कर पा रहे थे। रिवायत का जुमला मैं आपको, मौला अली के बेटे फजल अबूर नहीं कर पा रहे थे जंग से, तो वापस लौट आए। तो बाबा ऐसा नहीं हो पा रहा, एक जुमला मेरे मौला ने कहा, किस कदमैक से आज अपने कदमों को जमीन में क्यों नहीं गाड़ा? आए 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 बाबा जमीन में क्यों नहीं गाड़ा? सुभान अल्लाह। देखो हमारे 64 साल की उम्र थी, सुभान अल्लाह, सुभान बाबा बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लड़ने के बाद मेरा मौला वापस आया ना, सुभान अल्लाह। साहबा हमारी से देख करके कह रही हैं, ऐसे टहल रहे हैं जैसे इनके भाई मोहम्मद टहला करते थे। जो हमारी को पकड़े हुए था ना, उसको भी भड़का के लाया गया था, उसको भी भड़का के लाया गया था। उसने जैसे ही कान में ये बात पहुंची, सुराख से देख रही हमारी सुराख से, उसको ऐसे टहल रहा है अली जैसे इसका भाई मोहम्मद टहला करता था। फौरन उसने हिमार यानी वो रस्सी जो पकड़े हुए था उसने छोड़ा और एक जुमला कहा, कहाँ लेके आई है, जहन्नम खरीदवाना चाहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद वाले मोहम्मद, सुभान अल्लाह, बाबा बाबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम, सुभान अल्लाह। इमाम को मदीने का गवर्नर बनाया है, पैगंबर खलीफा बनाया, खलीफा बना करके छोड़ के गए। एक जंग ऐसी थी, जंग तबूक, जिसमें अपनी जिंदगी में मदीने का खलीफा बना दिया। और यही कह करके गए, वही वाहिद एक जंग थी कि जिसमें अली पैगंबर के साथ गए नहीं, मदीने में थे और किसी नहीं गए। पैगंबर गए जंग तबूक में, लेकिन मौला नहीं गए। मौला मदीने में थे, अली तुम्हें मदीना संभालना है, मैं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे बाद भी आपको संभालना है, मेरे बाद भी आपको संभालना है। पैगंबर चलेगा, महसूस कीजिए, मैं खत्म कर रहा हूँ। पैगंबर गए, अली रुके रहे। मेरा मौला एक अमल अंजाम दे रहा था कि खजूर के दरख्त पे चढ़ा, नीचे सलमान थे और खजूर तोड़ते गए। सलमान चोरी करते जा रहा है और एक जुमला कहे, वाह रे इस हाथ जिसमें खजूर है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। जनाब सलमान के दामन में खजूर आती जा रही। और एक मर्तबा आवाज़ बुलंद मेरे मौला ने एक जुमला कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सलमान घबरा गए, कब मौला, रसूल तो है नहीं, रसूल तो है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रसूल तो है नहीं, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा इंसाफ से बताइए, मदीने में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे पैगंबर मेरे जैसे, पैगंबर हमारे जैसे। इनकी सबसे बड़ी गलती है कि पैगंबर को अपने जैसा समझ रहा था। सबसे बड़ी गलती आलम इस्लाम में इन लोगों ने जो गलती सबसे बड़ी की बुनियादी गलती, पैगंबर को अपने जैसा समझा। वही सारा मसला है। जब पैगंबर को आपने अपना समझ लिया, अपने जैसा समझ लिया, तो उनकी हर बात भी आपको अपने ही जैसी लगेगी। वो कुछ भी कहें आपको कोई समझ में नहीं है। इसलिए पैगंबर की बस में बैठते थे और इधर उधर की बातें करते थे, पैगंबर कुछ भी बोले। इसीलिए पैगंबर से कहा परवरदिगार ने कि इनको भगाओ बस में से। और कीजिए, बहुत से लोग थे क्या कहे, पैगंबर हमारे जैसे, पैगंबर हमारे जैसे। हमारा जो भाई था उसने नहीं कहा कि पैगंबर मेरे भाई हैं। उसने जब भी पुकारा तो बस यही कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दुनिया को अली ने बताया कि जब मैं भाई होकर के पैगंबर को रसूल पुकारता हूँ, चरवाहे की औलाद है, पैगंबर को अपने जैसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, सुभान अल्लाह, अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।
عجل سبحان اللہ سرکار لبیک یا رسول اللہ. سلمان جناب سلمان نے مولا علی سے کہا حضور تو ہے نہیں یہاں پر اور پھر آپ لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں. کہ سلمان جنگ میں رسول کو میری ضرورت پڑ گئی ہے, میری ضرورت پڑ گئی ہے. کب مولا جنگ کا راستہ تو تو لا لی ہے, اتنی جلدی پہنچیں گے کیسے؟ خدا کی قسم محسوس کریے. کہا سلمان تو اپنی بات کر. ایک میں محسوس کریے میرا مولا نیچے آیا. کب میں تو پہنچ جاؤں گا. کب مولا آپ پہنچ جائیں گے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں کیسے جاؤں گا مجھے بھی تو بتائیے. کہا سلمان تیرا بس کام اتنا ہے کہ تو علی کے قدموں میں علی کے قدموں پر قدم رکھتا جا, منزل تک پہنچ جائے گا. اب یاد رکھو عزادارو, جو بھی علی کے قدموں میں قدم رکھے گا تک جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بابا اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے, بے شک بے شک آپ کو میں نے سمیٹ دیا. ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے, بے شک بے شک محسوس کریے. بے شک اہل بیت علیہ السلام کون سی ہدایت ہمیں دیتے ہیں, اس شک. چیز کو غور کریے. بھائی دو طرح کی ہدایت ہے. ایک ہدایت یہ ہے کہ میں نے سرکار نے فون کیا مجھے کاشف صاحب تو حضور برسرا میں پڑھنا, مجھے برسرا کا راستہ ہی نہیں ملا. وہ الگ بات ہے کہ دو بار آ چکے پھر بھی بھٹک. تو سرکار راستہ نہیں معلوم, نے کہا بتائیے. تو حضور آپ کوئنیاں آئیے اور فلاں آئیے اور ادھر سے گاجی کے گھوم جائیے. یہ ایک ہدایت ہوئی راستہ بتانا, یہ ایک ہدایت ہوئی. کہ حضور ایسے ایسے آئیے, تو راستہ بتایا جا رہا ہے. یہ تو ایک ہدایت ہوئی نا کہ راستہ مجھے بتایا منزل تک کا. دوبارہ فون آیا, میں نے کہا راستہ بتائیے. کہنے لگے سرکار رکیے میں خود آتا ہوں. نہیں آپ تک محسوس کیجیے, میں خود آتا ہوں. یعنی کیا مطلب, اب وہ آ رہا ہے جسے سارے راستے پتا ہے. اب اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سب جانتا ہے, وہ سب پہچانتا ہے, وہ ہر راستے سے واقف ہے. کیوں؟ کیونکہ راستے اس کے محتاج ہیں, راستوں کے محتاج نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ محتاج نہیں. بے شک بے شک. مطلب ایک ہدایت یہ ہوئی کہ راستہ بتاؤ, ایک ہدایت یہ ہوئی کہ آپ رکیے میں خود آتا ہوں ہاتھ پکڑ کے منزل تک. اب مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں, نہ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اب وہ آ رہا ہے جسے سب پتا ہے, اسے ہر راستے پتا ہے. ایک سے لے کر کے 1,24,000 پیغمبر آئے, سب نے بتایا نماز پڑھیے منزل تک جائیں گے, جہاں پہنچ جائیں گے, حج کریے جہاں چلے جائیں گے, تجھے راستہ بتایا اور منزل تک پہنچایا. بے شک یہ ایک ہدایت ہوئی. لیکن کربلا کے میدان میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زہیر کا ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچایا. بے شک بے شک. مذاق کیسا چل رہا ہے, حبیب زہر سے کہہ رہے میں پہلے جاؤں گا. زہیر کہہ رہے نہیں میں پہلے جاؤں گا. یہ کیا ہو گیا سرکار, بازار گرم ہے, جنگ کا میدان گرم ہے, مذاق چل رہا ہے. تو حضور پہلے میں جاؤں گا, پہلے میں جاؤں گا, پہلے میں جاؤں گا. یہ ہو کیا رہا ہے, تب دنیا کو بتایا کہ جس دنیا میں تم رہ رہے ہو وہ دنیا کوئی اور ہے. جو دنیا حسین نے دنیا میں رہنے کیونکہ حسین نے وہ دنیا دکھا دی. اور جو وہ دنیا دیکھ لے وہ اس دنیا میں کب رہے گا, اس دنیا میں رہنے کی ضرورت نہیں. اس لیے پہلے میں جاؤں گا. کیا کیا حسین نے, کا سرکار راستہ نہیں بتایا, منزل تک پہنچایا میرے مولا نے. بے شک ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچایا. بے شک آپ کو اپنے آپ کو آپ کو اور ہم کو اپنے آپ کو کربلا تک پہنچانا ہے. باقی کام خود حسین دیکھ لیں گے.
بے شک بے شک جزاکم اللہ خیر جزا صداروں بہت آسان ہے آج ماتم کرنا بہت آسان ہے حسین پر رونا بے شک لیکن ایک عزاداروں حسین کا تو سب کچھ اجڑ گیا ہے یہ کربلا یہ عظیم مصیبت گاہ ہے اگر ہم روتے روتے دم توڑ دینا سکا حق کی گریہ ادا نہیں ہوگا آج انسانیت کے جس معراج پر ہے نا حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے آپ کو پتہ ہے میرے مولا نے یہی تو جملہ کہا پروردگار تیرے لیے ایک بار کا مرنا کیا مرنا ہے اگر حسین کو 1000 بار مارا جائے 1000 بار جلایا جائے تب بھی حسین قربانی خدایا اگر زینب کے سر سے چادر چھین دی ہے حسین نے قدموں کو پیر پیچھے نہیں کر مظلوم کربلا سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگتی ہے جو لگ جائے میرا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہے لیکن خدایا حسین قربانی دے یا مظلوم کربلا جب حسین مدینے سے نکلے تھے اماں کی لہد پر آ کر کے ایک جو تھا اگر آنسو نکل جائے گا تو اپنی ماں کو دعائیں دینا اس قابل بنایا ہے کی غربت پر آج فرشادہ بچھاتے ہیں نا تو ایک ماں آ جاتی ہے اور وہاں بیٹھتی ہے جہاں ساری ناکہیں رکھی ہوتی ہے وہ ماں اور یہی ہر مجلس میں کہتی ہے مجھے چند قطرے آنسو دے دو اس کا رومال خالی نہ جائے پتہ ہے آپ کو وہ اپنے لال کے لیے آتی اور وہ کہتی ہے کہ یہی وہ آنسو ہے جو میرے لال کے لیے روایت کے جملے ہیں کہ سیدہ 18 سال میں ضعیف اہل بیت میں 2 شخصیتیں ایسی ہیں جو جوانی میں بوڑھی ہو گئی ایک 18 سال سیدہ بال سفید ہو گئے کمر خمیدہ ہو گئی صحبت علیہ مسائل پڑھنا پڑا ایک تو زہرا جو 18 سال سے ایک بیٹا ہے جو 23 سال کا ہے جسے سید سجاد کہا جاتا ہے وہ 23 سال میں بوڑھا ہو گیا یہ عدداروں ذرا محسوس کریے کربلا سے لے کر کے کوفہ سے لے کر کے شام اور جب یہ قافلہ مدینے آیا نا تو محمد حنفیہ باہر نکلے سب لگے کہ لٹا ہوا قافلہ آیا اپنے کلیجے پہ ہاتھ مار کر کرو جب جب یاد آ جائے بھول لیجیے گا پتا چلا کہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہے اور ایک بوڑھا بھی ساتھ آیا ہے یاد آتا ہوں ایسے ہی مسند لگی ہوئی تھی میرا مولا بیٹھا ہوا ایک بڑا محمد حنفیہ قریب پہنچ رہا تھا اے ضعیف شخص ذرا یہ بتا کہ میرا بیٹا کیا ہے میرا بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے میرا بھتیجا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے وہی اکیلا آیا ہے وہ کہاں چلا گیا مجھے نہیں معلوم ذرا بتا دے ایک مرتبہ درستے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا کرنے کے بعد ایک جملہ تھا چچا کربلا والوں نے نہیں پہچانا مدینے والوں نے نہیں پہچانا کوئی بات نہیں شام والوں نے
یا دادارو رو لینا خدا تمہیں کوئی خبر محسوس کریے ایک مرتبہ تڑپ گئے محمد حنفیہ میرے لال 23 سال میں بوڑھے کیسے ہو گئے بوڑھے کے کا چچا آپ کو نہیں پتا ارے شام کا بازار میری مائیں بہنے میرا نام ہمیں باغی کہہ کے پکارا کوئی کھولنا پانی کوئی نہ بتا بڑی مصیبت ہوئی اے چچا آپ کو پتا میرے بابا کا لاشا 3 دن تک بے گھر دفن پڑا رہا جوان بیٹا موجود تھا اے چچا میری 4 سال کی بہن سے کھیلا زندان میں چھوڑ کے میں آ گیا اے چچا ہم لٹ گئے اے چچا ہم برباد ہو گئے اے چچا ہمارا سب کچھ ختم ہو گیا اے چچا میں بوڑھا ہو گیا اے چچا خدا کے قسم روایت کے جملے ہیں محمد حنفیہ نے چاہا کہ گلے لگ جائے ایک مرتبہ ہاتھ کا اشارہ کیا کہا چچا نہیں گلے نہ ملیا اللہ چچا کو اللہ محسوس کر لیجیے اے چچا نہیں گلے نہیں تو ناراض ہو میرے لال کوئی خطا ہو گئی میرے لال کہا نہیں چچا توق کے اندر بخار اٹھانا کہ اس نے ہڈیوں کو پیس دیا اے چچا میں گلے نہیں ملتا جناب اللہ چچا کو اللہ دادا خدا تمہیں کوئی غم نہ دے یا مولا اہل بیت کے اجر کو بارک اجر کو اللہ یا غفار کربلا کی مصیبت ہے یہ کربلا کے مناظر عجیب منظر محسوس کریے گا وقت کا امام کہتا ہے کہ جب تم روتے ہو تو آنکھ سے پانی گرتا ہے جب میں روتا ہوں تو خون برستا ہے پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیا علی اکبر کا مرنا خون رلاتا ہے حسن کا مرنا خون رلاتا ہے اور رو لیتا کلیجے پہ ہاتھ مار لینا جب جب یاد آ جائے رو لیجیے گا خدا تمہیں کوئی غم نہ دے اور ہمیشہ دعا کیا کرو جب بھی آنسو نکلے مولا ہماری گناہ کبیرہ صغیرہ معاف آئیے دادارو عجیب منظر ہے عجیب کیفیت پوچھنے والے نے پوچھا کیا کربلا کی مصیبت ہے آپ کو خون رلاتی علی اکبر کا مرنا خون رلاتا ہے قاسم کا مرنا خون رلاتا ہے اور محمد کا مرنا خون رلاتا ہے نہیں کربلا خون کیوں روتے ہیں ارے اس وقت میں خون روتا ہوں جب شام کا بازار میری نگاہوں میں آتا جب شام کا بازار شاہ کے زمانے میں جب آزاداری میں پابندی لگائی گئی تھا امیر کبیر وزیر تھا ایک شاہ کا جو حسین کا چاہنے والا تھا جو حسین کا ماننے والا تھا عزیزوں چاند رات جب مزدار ہوئی تو اس نے رونا شروع کیا گریہ کرتا تھا حسین بہت روتا تھا قبر لگ گئی شاہ ہو گیا امیر کبیر یہ جو وزیر ہے یہ حسین کا شہدائی اس نے زندہ میں ڈلوا دیا ستم والا ہے ستم ہی ہوا اس کے ہاتھ نس کو کاٹ دیا مجھے انصاف سے بتاؤ جب خون زیادہ بہتا ہے نا تو پیاس زیادہ لگتی ہے پیاس کی تپش میں اضافہ ہو جاتا ہے پیاس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے تروائے زندان سے اس نے کہا ایسا لگتا ہے کہ پیاس مجھے مار دے گی ایسا لگتا ہے کہ پیاس میری جان لے گی کیسے تجھے پتا کب میں حالت سوکھتا رہا میری اب تک میں جان ہے حکومت لیکن حسین کا چاہنے والا تھا ایک مرتبہ کربلا کی جانب دیکھا اور ایک جملہ کہا تھا مولا یہ ایک زخم اتنے پیاس لگا رہا ہے یہ ایک زخم اتنے پیاس لگا ایک زخم اتنے پیاس لگا رہا ہے رون والا ڈالو ارے 1900
واسطہ اس ماں کا جس کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا کربلا کے مظلوموں کا واسطہ جو مظلوم بیٹے جہاں بھی تیرے حسین کے جانے والے ہیں خدایا ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے ہمیں اپنی بارگاہ سے خالی لگے خدایا تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں خدایا یہ جو غریب بیٹھے جو مظلوم بیٹھے جہاں بھی حسین کے شیعہ ہیں حسین کے ماتمدار ہیں تو ظاہر و غائب سب جانتا ہے خدایا تمام چاہنے والوں کی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے خدایا بس آخری دعا یہ ہے پروردگار مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما خدایا تجھے واسطہ بس آخری دعا یہ ہے بڑی مصیبت تھی در و دیوار کے درمیان زہرا تھی علی کو رسیاں کوئی نہ تھا بس کی آواز فضا میں اٹھی مل کے بولیں گے یا مہدی یا مہدی یا مہدی ادرکنی جسے زہرا نے پکارا ہم بھی اسے بلاتے خدایا تجھے زہرا کی غربت کا واسطہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما تعجیل فرما تعجیل فرما ہم کو ان کے امان انصار بے شمار فرما